نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام شروع کریں، ہم سب اپنی اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، کس کی خوشی کے لیے؟ اللہ کے لیے. دل میں جھانکیں اور پوچھیں واقعی اللہ کے لیے، تاکہ آپ کا یہاں تک آنا، ایک ایک قدم اٹھانا، یہاں بیٹھنا اور پھر بیٹھ کر غور سے سننا سب کا سب سراسر عبادت بن جائے. آج کا موضوع تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ محرم کے حوالے سے ہے. محرم کا لفظ جو ہے یہ حرمت سے ہے، اسی سے لفظ احترام ہے. تو میں سب سے گزارش کروں گی کہ بالکل کام ڈاؤن ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں. اس وقت صرف ایک کام کریں اور وہ ہے اس مجلس کا احترام. اور مجلس کا احترام کیا ہے کہ اس میں یکسو ہو کر سنیں. جب آپ یکسو ہوں گے تو انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی آواز پہنچے گی. اگر آپ ٹینشن میں ہوں گے اور آپ کا دھیان ان لوگوں کی طرف ہوگا جو اس وقت سامنے نہیں ہے یا ان کو آواز نہیں آ رہی، تو پھر آپ نہ انجوائے کر سکیں گے، اور آپ کے چہرے ٹینس ہوں گے تو میں بھی دیکھ کے ٹینس ہوں گی، کیونکہ آپ میرا آئینہ ہے. تو چلیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہم واقعی کچھ ایسی بات سیکھ کے اٹھیں کہ جس سے ہمارے عمل میں تبدیلی آ جائے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں، سکھانے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمارے عمل میں نظر نہیں آتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے کتنا قرآن زبانی یاد کر رکھا ہے، یا کتنی حدیثیں رٹ رکھی ہیں، یا کتنے کورس کر رکھے ہیں، یا کتنے لوگ ہمارے شاگرد ہیں. وہ کیا دیکھے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کتنا تعلق مضبوط ہے، ہمارے اندر عاجزی کتنی ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، ہمارے اندر بندوں کا احترام کتنا ہے، بندوں کی قدر کتنی ہے. اس لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب یہاں پر صرف سیکھنے نہیں، سیکھ کر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں اور پرسکون ہو کر سنیں. تھوڑا بھی سن لیا، تھوڑا بھی سمجھ آ گیا تو بہت ہوگا اگر اس پر عمل ہو گیا. اور اگر سارے کا سارا لیکچر آپ کو زبانی بھی یاد ہو گیا اور اس کے 1% پر بھی عمل نہ ہوا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، عمل پر توجہ کرتے ہوئے کہ ہم کہاں کہاں اپنی اصلاح کریں، اس کے مطابق سب سنیں گے تاکہ ہم واقعی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں. کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ بندوں کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، بندوں میں مقبول ہونا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. مقبولیت کا جو شوق ہے وہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ میں کسی طرح پاپولر ہو جاؤں، میں کسی طرح لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، بہت میرے چاہنے والے ہوں اور میری مشہوری ہو جائے. لیکن یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، خصوصاً دین کا کام کر کے شہرت کی خواہش انسان کے سارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جو شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تم نے ان کو پا کے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں لگایا، تاکہ جان بھی دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ تم بڑے بہادر ہو. یعنی بہادری کی شہرت کا شوق تمہیں اس مقام پہ لے آیا اور تم نے اس شوق میں جان دی.
خالص اللہ کے لیے نہیں دی. پھر حکم دیا جائے گا کہ لے جاؤ اور اس کو اوندھے منہ جہنم میں گراؤ. پھر اسی طرح جو بہت بڑا سخی ہوگا, صدقہ خیرات کرتا ہوگا, اس کا بھی یہی انجام ہوگا. پھر وہ جو بڑا عالم ہوگا, بہت پڑھتا پڑھاتا اور بڑی شہرت ہوگی اس کی, اس کا بھی انجام یہی ہوگا. کیونکہ اس نے اس لیے نہیں یہ سب کچھ کیا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو, بلکہ اس لیے کیا کہ میرا نام مشہور ہو جائے لوگوں میں اور لوگ سب سے بڑا مان لیں. تو نام اللہ ہی کا بڑا ہے. ہم ہر نماز میں کئی بار کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہماری زبانیں کہتی ہیں, لیکن کیا ہمارے عمل میں بھی اللہ بڑا نظر آتا ہے؟ وہ کس طرح کہ جب ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک اللہ کی بات زیادہ اہم ہوتی ہے یا پھر لوگوں کی بات. مثلا قرآن مجید کی تلاوت لگی ہوئی ہو تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو جانا چاہیے اور بہت غور سے سننا چاہیے, ہے نا. لیکن اگر ہم ایسا نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن مجید لگا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے. اس وقت بس جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں یا سمجھ رہے ہیں, تو ہونا کیا چاہیے کہ ادھر قرآن مجید کی تلاوت ہو اور ادھر ہماری زبانیں گم ہو جائیں اور ہمارے اوپر ایک خشیت طاری ہو جائے, کیونکہ ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں. اس وقت اللہ کی بڑائی کہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اس وقت کوئی دنیا کی بات کرنی نہیں. اگر شدید مجبوری ہو تو صرف اشارے سے, ورنہ قرآن پاک کی تلاوت بند کر دیں. اسی طرح نماز کا وقت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ باقی کام چھوڑ کر نماز کی طرف آ جائیں, کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اس وقت اور لوگ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں, وہ ذرا بعد میں دیکھیں گے ان کو, اللہ یہ کہ شدید مجبوری ہے, کوئی کسی تکلیف میں ہے تو فرض بنتا ہے کہ پہلے اس کی تکلیف دور کر دے پھر ہم نماز پڑھ لیں. لیکن عام حالات میں نماز میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان آیا ہی نہیں. اگر آیا ہوتا تو پھر اللہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی ہم دیکھیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے. جب اللہ کی بات سامنے آتی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ مثلاً کوئی کام آپ کا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو کوئی آپ کا بڑا آپ کو کہتا ہے اچھا میری خاطر کر دو. مثلا ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اچھا جاؤ یہ کام کرو, وہ تھوڑا سستی کرتا ہے, کہتے دیکھو نا ماں کی بات نہیں مانوں گے, ماں کہہ رہی ہے نا. کوئی اور بھی سنتا کہے کہ دیکھو ماں کہہ رہی ہے تمہاری, اٹھو کر لو, تو وہ بادل ناخواستہ اٹھ کے کر لے گا کہ ماں کی بات نہیں ٹال سکتا. اسی طرح اگر کبھی تھکے ہوئے ہوں یا کوئی اور مجبوری ہو تو ہم نہیں وہ کر پائے جو ہمیں کرنا چاہیے, تو یہ سوچ کے کر لیں میرے رب کا حکم ہے. جنگ احد میں صحابہ کرام کو ایک بہت بڑی چوٹ لگی تھی, بہت بڑی چوٹ لگی تھی صحابہ کرام کو. 70 شہید ہو گئے تھے, بہت سے زخمی ہو گئے تھے. بندہ زخمی تھا اور غم سے چور تھا, کیونکہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی تھی. وہ جو جنگ بدر میں روب پایا تھا وہ جنگ احد میں چلا گیا تھا. ہر شخص غمگین تھا, دکھی تھا, جسمانی طور پر بھی بہت ہرٹ تھا اور پھر جذباتی طور پر بھی بہت غمگین تھا, فزیکلی ایموشنلی دونوں لحاظ سے. لیکن جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا کہ آؤ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے چلو, فوراً سب نے لبیک کہی اور اٹھ گئے کہ ہم حاضر ہیں. کیا ہماری زندگی میں اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے؟ واقعی اللہ اکبر ہے؟ اور اگر نہیں تو اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. بھائی وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے جا کے ملنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, اللہ ہی کا دیا کھاتے ہیں, یہ زندگی بھی اللہ نے دی ہے, یہ اولاد بھی اللہ نے دی ہے,
یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے, سب کچھ اللہ نے دیا ہے, اس لیے میں سب سے زیادہ اپنے اللہ ہی کو خوش کروں گی اور اسی کی طرف واپس بھی جانا ہے, اس سے ملاقات کرنی ہے. ہے کوئی یہ جو کہے کہ نہیں میں اس سے ملاقات کے بغیر ادھر ادھر چھپ کے بس گم جاؤں گی؟ کہیں گم سکتے ہیں؟ کہیں ہرگز نہیں گم سکتے. تو پھر کیا ضروری ہے, کیا کریں ہم؟ اس کی تیاری کریں. اگر ابھی تک ہم نے تیاری نہیں کی, تیاری سے مراد یہ کہ پاس کیا ہے ہمارے وہاں جا کے اس کو راضی کرنے کے لیے. صحابہ کرام تو اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا ہم نے بھی اللہ کو راضی کر دیا؟ کیا ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ایسے کام کیے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور پھر ان چیزوں سے بھی بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے آج میں آپ کو چند ایک باتیں محرم الحرام اور احترام انسانیت کے حوالے سے کروں گی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے اور انہی مہینوں میں حرمت والے مہینے بنائے, اور پھر انسانوں کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا. پہلی بات تو یہ کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں, اور یہ 12 مہینے کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یعنی 1/3 وہ کیا ہیں؟ حرام مہینے ہیں. فرمایا منہا 4 حرم, یہی درست دین ہے. اب تم نے کرنا کیا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو, اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ان مہینوں میں خاص طور پر ظلم کرنا منع ہے. اب آپ دیکھیے کہ حدیث سے بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ وہ 4 ہیں کون سے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث قرآن مجید کی وضاحت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس طرح نازل کیا کہ وہ خود اس کی آگے وضاحت کریں. قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ ان کے لیے بیان کریں, ایکسپلین کریں, واضح کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے, یا جو بھی ان کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ ان کے سامنے اچھی طرح اور بیان کریں. اس آیت کی تفسیر اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری کی ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں. 3 لگاتار ہیں, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, اور چوتھا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے, یعنی ان 2 مہینوں کے بیچ میں جو مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. ان مہینوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو محرم میں کیا نہیں کرنا؟ کیا نہیں کرنا؟ اپنے پہ ظلم نہیں کرنا, ظلم نہیں کرنا. ان مہینوں میں ظلم نہیں کرنا. کس پہ نہیں کرنا؟ اپنے آپ پہ نہیں کرنا. اچھا بھائی, اپنے آپ پہ کون ظلم کرتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو چپیٹ تو نہیں مارتے, گالی بھی نہیں دیتے, اپنے آپ کو برا بلا بھی نہیں کہتے, تو پھر اپنے آپ پہ کیا ظلم ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے سوا کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتے ہیں. کسی کے ساتھ برا کرنا دراصل اپنے ساتھ برا کرنا ہوتا ہے, اور ہم یہ نقطہ بھول جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پہ ظلم کر کے ہم کامیاب ہو گئے. اب مثلاً
ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ تو سب سے اوپر. پھر آس پاس بہت سے لوگ ہیں جن میں ہمارے ماں باپ سب سے پہلے آتے ہیں، پھر اولاد آتی ہے، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر خالہ چچا ماموں پھپھی، یہ رشتے آتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے رشتے ہیں ہمارے. پھر ہمارے نیبرز آ جاتے ہیں، پھر ہمارے شہر کے لوگ آتے ہیں، پھر ہمارے ملک کے لوگ آتے ہیں، پھر پوری دنیا سے پورا گلوب آ جاتا ہے. پھر انسان نہیں، جانور بھی ہیں، پھر پودے بھی ہیں، ماحول بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مسلمان کون ہوتا ہے جو کسی پر زیادتی نہیں کرتا؟ مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے، پہچان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، سلامت رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب آپ دیکھیے کہ ہمیں ان سارے رشتوں کی ایک لسٹ بنانی چاہیے. آپ سب عقل مند ہیں، خود اپنی کاپی پہ لکھیں کہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، فلاں فلاں فلاں، جو ابھی میں نے ترتیب بولی. پھر اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اور وہ سوال کیا ہے کہ کیا میں ان کے حقوق ادا کر رہی ہوں؟ کیا ان میں سے کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچتی؟ کیا میں ان میں سے کسی کے خلاف اپنی زبان تو نہیں استعمال کرتی؟ کیا میری زبان تو کسی کو دکھ نہیں دیتی؟ کیا میرا وجود تو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں؟ سارے رشتوں کو دیکھیں، نند بھابھی کا رشتہ بھی دیکھیں، دیورانی جٹھانی کے رشتے کو بھی دیکھیں، ساس بہو کے رشتے کو بھی دیکھیں، سب کو دیکھیں. کتنی ساسیں ہیں جو یہ کہیں کہ میری بہویں اتنی اچھی ہیں کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، اور کتنی بہویں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ ہماری ساس اتنی اچھی ہے کہ ہمیں آج تک اس نے کوئی تکلیف نہیں دی. کتنے شوہر ہیں جو یہ کہیں کہ میری بیوی اتنی اچھی ہے، آج تک اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی. اور کتنی بیویاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ آج تک اس نے مجھے کوئی سخت بات نہیں کی، میرا دل کبھی اس سے نہیں دکھا. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو یہ کہیں کہ میری اولاد ایسی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بد اخلاقی نہیں کی. اور کتنے بچے ہیں جو یہ کہیں کہ ہمارے ماں باپ اتنے اچھے ہیں کہ ہم پر کبھی انہوں نے ظلم نہیں کیا. ہم سوچیں ہمارے لیے لوگوں کی گواہی کیا ہوگی، کیونکہ نامہ اعمال میں صرف ہمارے عمل نہیں جائیں گے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنا ذکر کیا، 1,00,000 تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی. صرف یہ نہیں جائے گا، یہ بھی جائے گا کہ ہم نے اپنے پیچھے آثار کیا چھوڑے، ہماری امپریشن کیا ہے. یہ بھی جائے گا کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے گواہی کیا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں. چلے مرنا تو کل ہے، آج ہم سوچیں کہ لوگ دائیں بائیں ہمیں، ہمارے بارے میں، ہمارے گھرانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میری ساس میرے بارے میں کیا کہتی ہے، میری بہو میرے بارے میں کیا سوچتی، میرے ہمسائے کیا گواہی دیتے ہیں. بعض اوقات وہ ڈر کے مارے ہمارے منہ پہ کچھ نہیں کہتے، پیچھے کیا کہتے ہیں. وہ جو پیچھے کہہ رہے ہیں نا، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. کس کے اگینسٹ؟ ہمارے اگینسٹ. اب کیا بنے گا؟ ہم ان کو چپ کرا سکتے ہیں؟ نہ میرے خلاف کچھ نہ کہنا. ہم فرشتوں کو روک سکتے ہیں کہ فرشتوں میرے خلاف یہ لوگوں کی گواہیاں نہ لکھنا. کیا ہم کل میزان کو روک سکتے ہیں کہ پلیز یہ میرے میزان میں نہ ڈالا جائے لوگ جو بھی میرے بارے میں کہتے تھے؟ نہیں روک سکتے نا. یہ سب ہمارے بیونڈ کنٹرول ہے. ہاں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اپنا آپ، اس کو پکڑ کے رکھیں. خبردار جو منہ سے ایسی بات نکالی جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. اور اگر پھسل جاتے ہیں، انسان ہے نا، بہت پھسلتے ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں. اگر پھسل جاتے ہیں
تو پھر اپنے آپ کو پھر لگانے کی ضرورت ہے کہ نہیں اس کے بعد ایسے نہیں کرنا, لوگ جو مرضی کریں تم نے نہیں کرنا. ہمیں اپنے آپ کو خود سمجھانا ہے, نہیں ہم نے نہیں کرنا, نہیں وہ بھی تو مجھے ایسا کہتا ہے, وہ اس کا اخلاق اس کے ساتھ, اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ, مجھے نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رویے کو لوگوں کے تابع نہ کرو. لوگوں کے تابع کا مطلب کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا, اگر لوگ اچھا نہیں کرتے تو میں بھی نہیں کرتا. نہیں, ہم نے اپنا کنٹرول ان کو نہیں دینا کہ وہ ہمیں چلائیں. جیسے وہ بچوں کی کاریں ہوتی ہیں نا ریموٹ کنٹرول کی, وہ جدھر ان کو پھیر دیتے ہیں ادھر چل پڑتی ہیں. ہم نے ایسا نہیں بننا کہ لوگ ہمیں کبھی ادھر پھیر دیں کبھی ادھر پھیر دیں, کبھی ہم سے برا بھلا کہلوانا شروع کر دیں, کبھی کچھ اور. نہیں, وہ جو بھی کرتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو سینسز میں رکھنا کہ اچھا یہ اس طرح کر رہے ہیں, تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے کیسے بولنا ہے, ہم نے کیا کہنا ہے. کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا, اور نہ کرنا چاہیے کسی کو کہ وہ ہم پہ حاوی ہو جائے اور ہم سے کوئی ایسی باتیں نکلوائے کہ جو ہمارے خلاف کل کو حجت بنے. تو فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. تو کیا مطلب باقی مہینوں میں جتنا چاہے ظلم کر لو؟ نہیں. اگر کوئی ان مہینوں میں ظلم نہیں کرے گا اور پریکٹس کرے گا اور کنٹرول کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ باقی مہینوں میں بھی نہیں کرے گا. 4 تو یہ ہے, 5واں رمضان بھی ہمیں مل جاتا ہے, اس میں بھی ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. تو ایک طرح سے آدھا سال ہو جاتا ہے تقریباً جس میں ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں. تو باقی حصہ بھی پھر اللہ کے فضل سے اچھا گزر سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا کہ ظلم نہیں کرنا, تو ظلم کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ظلم کی ڈیفینیشن جان لیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا. مثلا ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کو نہیں رکھنا چاہیے, جو اس کی جگہ نہ ہو. مثلا یہ گلاس کے اوپر ایک ڈھکن ہے, یہ کس لیے بنا ہے؟ اس کا واحد پرپز کیا ہے کہ گلاس کو کور کریں. یہ یہاں رکھنا حکمت ہے, انصاف ہے, عدل ہے, خوبصورتی ہے, امن ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اس کو اٹھا کر اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دے تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اگر یہاں نہیں یہاں بھی رکھ دے تو ظلم ہے. یہ کم ہے, یہ اس سے زیادہ ہے, یہ اس سے زیادہ ہے. ظلم کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں. تو کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا, حق دینا کیا ہے کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا اس کو وہاں نہ رکھنا, کہیں اور پھینک دینا ادھر ادھر, یا توڑ دینا, یا اس کو گندا کر دینا, یا اس میں وہ چیز ڈالنا جس کے لیے وہ بنی نہیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ گلاس کس لیے بنا ہے؟ پانی کے لیے بنا ہے نا, یہ جوس کے لیے, چائے کے لیے تو نہیں بنا. اب چائے کا کپ الماری میں رکھا ہوا گلاس سامنے, آپ کہتے ہیں چلو آج اسی میں چائے پیتے ہیں, آپ گرم گرم چائے اس میں ڈالتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ کریک آ جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ نہ آئے تو آپ اچھا پھر کر لو, تو دوسری تیسری وہاں آ جائے گا. اب آپ نے اس گلاس کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا, کیونکہ یہ اس لیے نہیں بنا تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر چیز, مثلا یہ ٹرے, یہ کس لیے بنا ہے؟ یہ چھوٹا سا ٹرے پانی کا گلاس رکھنے کے لیے. اب آپ اس میں گلاس نہ رکھیں اور اس کے اندر کتابیں رکھیں, یا اس کے اندر جوتے رکھیں, یا اس کے اندر کچھ اور رکھیں. ایون اگر آپ اس میں چاول ڈال کے کھائیں گے تو یہ اس کام کے لیے بھی نہیں ہے. کیا ہوگا اگر اس میں اگر آپ سالن ڈالیں گے؟ بتائیے کیا ہوگا؟ داغ دبے پڑیں گے نا, کلر خراب ہوگا نا, چمک خراب ہوگی نا. تو یہ اس ٹرے پر کیا ہے؟ ظلم. یہی معاملہ سب کے ساتھ ہے, ہر چیز کے ساتھ ہے کہ اس چیز کو اس کام کے لیے استعمال نہ کرنا جس کے لیے وہ بنی ہے, اور اس سے کوئی اور کام لینا, اس کو اس کا حق نہ دینا کیونکہ وہ اسی میں ہی خوبصورت لگتا ہے.
اب آپ دیکھیں, اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھیں, مختلف چیزوں پہ غور کریں کہ کس چیز کو کہاں ہونا چاہیے تھا. مثلا عورت کا مقام کیا ہے, اس کو کہاں ہونا چاہیے. مرد کو کیا کام کرنا چاہیے, اس کو دن میں کہاں ہونا چاہیے. گھر میں سونا نہیں چاہیے. چڑیا پرندے کمائی کے لیے نکلتے, اس کو بھی نکلنا چاہیے. اسی طرح بچوں کو پالنا سنبھالنا کس کا کام ہے. لیکن اگر وہ مسکین صرف میڈس کے ہاتھوں میں پل رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ کیا ہے نا. وہاں بازار میں پھر رہی ہے, بچے میڈ کے پاس ہیں, وہ چاہے جو مرضی کھلا دے, جو چاہے دے دے, جو چاہے سکھا دے, کچھ بھی کرے, آپ کو کیا خبر. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں, مثلا بیوی کو اس کا حق نہ دینا کیا ہے, ظلم. بیوی کی طرف سے شوہر کو اس کا حق نہ دینا ظلم. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا موڈ آف کر لے اور کہے کہ جاؤ تم, میں تمہارا حق تمہیں نہیں دیتی کیونکہ تم نے مجھے فلاں جیولری نہیں لے کر دی یا فلاں چیز نہیں دی, اور جب تک تم اپنی ماں سے بولنا نہیں چھوڑو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی. تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ماں جو اپنے ہاتھ سے بیٹے کو بیاہ کے لاتی ہے, اتنی خوشیاں کرتی ہے, لیکن جو ہی دیکھتی ہے کہ بیٹا بیوی کی طرف ذرا زیادہ توجہ کرنے لگا ہے تو اس کے اندر ایک ابال اٹھتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اس بیوی کے خلاف کرنے لگ جاتی ہے. اور بعض اوقات جھوٹی موٹی باتیں بتا کر اور بعض اوقات ایسے کام کر کے کہ جس سے گھر ٹوٹ جاتا ہے, گھر خراب ہو جاتا ہے, گھر کا سکون اٹھ جاتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی ظلم. تو ظلم جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کے حق میں جس کو شرک کہتے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر قرار دیا جائے, کسی کو اللہ کا شریک کر دیا جائے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اختیارات میں, اس کے حقوق میں کسی اور کو اس کا برابر کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا, ذرہ برابر بھی شرک وہ معاف نہیں کرے گا. اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور خوب اچھی طرح جان لینے کی ضرورت ہے کہ کس کس رستے سے شرک آتا ہے. ریاکاری شرک اصغر ہے, دکھاوا. ہم سب کو اپنی نماز روزہ کس کے لیے کرنا چاہیے, اللہ کے لیے. صدقہ خیرات اللہ کی خوشی کے لیے, کوئی نیکی کا کام اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. لیکن جب ہم اس کو بندوں کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں, مثلا ہم نے نماز شروع کی, اللہ اکبر, اور ہم پڑھ رہے ہیں کیجولی, اتنے میں دروازہ کھٹکا, پتہ چلا کوئی اور آیا اندر, اور زیادہ کانشیس ہو گئے, اور زیادہ سر جھکا لیا, اور لمبا کر لیا رکوع سجدہ. یہ کس کی نماز ہو گئی؟ یہ لوگوں کی ہو گئی. اللہ کی وہ تھی جب آپ آرام سے پڑھ رہے تھے. کس کا حق زیادہ ہے کہ وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح دیکھے؟ اللہ کا. لیکن شیطان ہمیں اس سے ہٹا دیتا ہے. آپ قرآن پڑھ رہے تھے, آرام سے پڑھ رہے تھے, جو ہی پتہ چلا کوئی سن رہا ہے تو تھوڑا اور زیادہ اچھا پڑھنے لگ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس کو یہ نہیں پڑھنا آتا. اب اس طرح کے وسوسے شیطان تو ڈالتا ہے اندر, ہم نے کنٹرول کرنا ہے اس کو. توبہ توبہ استغفار, توبہ یا اللہ میں تو صرف تیرے لیے, میں آئندہ یہ نہیں کروں گی. کیونکہ ضمیر بتا دیتا ہے کہ گڑبڑ کر دی تم نے, تو اسی وقت اپنی اصلاح, اسی وقت اپنا رخ پھیر لینا, نہ میں صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اچھا, صدقہ خیرات آپ نے دینے تھے 5 روپے, جب آپ کو پتا چلا آپ کی خبر اخبار میں آئے گی تو آپ دے رہے ہیں 1000 روپے. اللہ کے لیے دے رہے تھے 5 روپے, اخبار کے لیے دے رہے ہیں 1000 روپے. کیا ہوا؟ شرک ہو گیا. بندوں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہے. شہرت کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کے لیے نہیں کر رہے. کیونکہ اللہ کے لیے کرنا ہوتا تو آپ کھلے بھی اور چھپے بھی اور اندھیرے میں بھی اور دن کو بھی اور رات کو بھی کہیں بھی کرتے, اور جتنا چاہتے آپ کرتے. آپ نے اس کو زیادہ کیا
کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی اور نہیں جانتا ہوتا, صرف ہمیں خود پتا ہوتا ہم کیا ظلم کر رہے ہیں. جب تک ہم خود سنجیدہ نہیں ہوں گے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. پھر آپ دیکھیے کہ ظلم کی دوسری قسم جو اللہ ہی کے حق میں, لیکن اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور وہ کیا ہے؟ جیسے عبادت میں کوئی کمی بیشی, بس ہم نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی اور ہم نے 3 پہ سلام پھیر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم نے ایسا کیا, لیکن کمی تو کی نا ہم نے. 4 کی بجائے 3 پڑھی اور ہم سمجھ رہے ہیں 4 پڑھی, کوئی اور تو نہیں ہمیں بتانے والا. اب کمی ہے, یہ بھی ظلم ہے, کیونکہ ظہر کی نماز مثلاً 4 رکعتیں ہیں, 3 نہیں ہیں, لیکن ہم بھول گئے, ہمیں کوئی مشابہ لگ گیا اور ہم بھول گئے. اب حق میں کمی ہے, لیکن اللہ کو پتا ہے میرا بندہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا, بھول گیا ہے, اللہ اس کو معاف کر دے گا. اسی طرح آپ سوتے رہ گئے اور نماز کا وقت چلا گیا, اوہ یہ کیا ہوا, آپ اٹھے, آپ کو پشیمانی لگی, آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں قضا. اللہ کو پتا ہے آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا, وقت نکل گیا. وقت نکل جائے تو نماز نہیں ہوتی. اب وقت نکل گیا, بھول ہو گئی آپ سے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں قبول کر لیں, کیونکہ اللہ کو پتا ہم نے جان کے نہیں کیا. اسی طرح آپ کو کوئی اور ایسا ہی کام کرنا تھا جس میں آپ نے سمجھا آپ نے کر لیا اور آپ نے کیا نہیں تھا. بس اب وضو میں کیا حکم ہے کہ جو اعضاء دھونے فرض ہیں, مطلب چہرہ, بازو کونیوں سمیت, پاؤں ٹخنوں سمیت اور مسح, اگر اس میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا. اب آپ نے اپنی طرف سے کر دیا, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ چیز خشک بھی رہ گئی اور آپ نے اسی میں نماز پڑھ لی. اب اللہ چاہے تو معاف کر دے اس کو, ہے تو کمی لیکن اللہ معاف کر سکتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی, کیونکہ وقت اس وقت کم ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو ایک لائن دے رہی ہوں کہ آپ آئندہ اس کے بارے میں سوچیں, اس کے بارے میں مزید پڑھیں, جانیں, تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. تیسری قسم ظلم کی جس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک بندے معاف نہ کریں, وہ ہے بندوں کے حق میں زیادتی, بندوں پہ ظلم, انسانوں پہ ظلم یا جانوروں پہ ظلم, دوسری مخلوق پہ ظلم, یعنی اللہ کے علاوہ باقی مخلوق پہ ظلم. تو جب تک یہ بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. اس لیے انسانوں کے حقوق, جن کو حقوق العباد کہتے ہیں, ان کے بارے میں ہم سب کو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس محرم کے حوالے سے میں آج آپ کو اسی حصے پر مزید تھوڑی سی باتیں بتاؤں گی کہ ہمیں بندوں پہ ظلم نہیں کرنا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے, تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اللہ نے ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کیا ہے, حرام کام ہے یہ, اس لیے ہمیں نہیں کرنا. پھر یہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کسی کو؟ ہاں لگتا ہے اندھیرے سے ڈر؟ اگر بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی جائے کیسا لگتا ہے؟ اپنا ہی گھر ہوتا ہے لیکن ڈر لگنے لگتا ہے. تو اس لیے قیامت کے دن ہر ایک کے پاس اپنی لائٹ ہوگی, یہ پتا نا آپ کو, ہر ایک کے پاس اپنا نور ہے, کوئی کسی کو روشنی نہیں دے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے, اگر اپنی کنیکشن چلا گیا تو ہمسایوں سے تار لے آتے ہیں, ہر ایک بلب لٹکا لیتے ہیں اور اپنی روشنی کر لیتے ہیں کہ جی آج ہماری کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے تو آپ ہمیں مدد دے دیں. یا اگر بجلی نہیں تو تیل جلا لیتے ہیں, کچھ اور کر لیتے ہیں, ٹارچ جلا لیتے ہیں, موم بتی جلا لیتے ہیں, کچھ بھی کر لیتے ہیں. وہاں پر ہر ایک کے پاس اپنے ہی نیک اعمال کا نور ہوگا, اور اگر خود نہیں اچھے کام کیے تو نور نہیں ہوگا. جس کو اللہ نور نہ دے اس کے پاس کوئی نور نہیں. من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور.
اس کے پاس نور نہیں ہے. اب جو ایک طرف ایک بندہ تلاوت کرتا ہے، جی نور تیار کر رہا ہے اپنے لیے، قرآن پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، اور ساتھ کے ساتھ وہ بندوں پر ظلم زیادتی کرتا جا رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کا مال چرا رہا ہے، کسی کو کسی طرح تنگ کر رہا ہے، اس کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، کسی کے خلاف چغل خوری کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ ظلم. اب آپ دیکھیے کہ یہ اندھیرے جو ہیں وہ روشنی کو کور کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے سورج ہوتا ہے نا، کتنا زبردست چمکتا ہے، لیکن جب رات ہونے لگتی ہے تو سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ نیچے چلا جاتا ہے. اور کون سی چیز چھا جاتی ہے ہر طرف؟ اندھیرا. تو ہم سب کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے غلط کام کرنے نہ چھوڑے تو وہ چھاتے جائیں گے، چھاتے جائیں گے، اور اس روشنی کو جیسے بادل کور کر لیتے نا، اسی طرح وہ ہماری نیکیاں تو پیچھے چلی جائیں گی اور وہ اندھیرا سامنے آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بندوں کے حق میں زیادتی ہے. اس لیے بہت ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کے لیے کسی کے حوالے کرتا ہے اس کو کہ تم اس پہ ظلم کر لو، کسی کو ایسے پکڑواتا نہیں ہے. جو لوگ ظلم کریں گے قیامت کے دن وہ شفاعت سے محروم ہوں گے. آپ نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہیں ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی. ان میں سے ایک انتہائی ظالم حکمران اور دوسرے غلو کرتے کرتے مذہب کے دائرے سے باہر نکلنے والے، دین میں سختی کرنے والے، شدت کرنے والے. اب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی جان، مال، عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم، کل میں سارے ہی آتے ہیں، مرد، عورت، بچے، غلام، آزاد، سب، امیر، غریب، سارے کے سارے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، آقا، غلام، سب. فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی، ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. تو یہ یاد رکھیے کہ 3 چیزیں حرام ہیں. کسی انسان کی، کسی مسلمان کی 3 چیزوں کے بارے میں ہم نے بہت کیئرفل ہونا ہے. کون کون سی؟ جان، مال، عزت. اب آپ دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کسی کی جان نہیں لیتے، چوری بھی نہیں کرتے، مال بھی نہیں کرتے، لیکن عزت تار کرتے ہیں، کبھی باتوں سے، کبھی کسی طرح سے. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. برا گمان بھی حرام ہے اس کے بارے میں. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، خطبہ دے رہے تھے. فرمایا لوگوں تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ حرمت والا دن ہے. پھر پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر پوچھا تم جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے، جگہ کون سی؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے، اس شہر کی حرمت ہے، جیسے وہ مقدس ہے. اب آپ دیکھیے ایک طرف کعبہ کا ذکر ہے، ایک طرف حج کے دن کا ذکر ہے، پھر اس مہینے کا ذوالحج کا ذکر ہے، وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر اس جگہ کا ذکر ہے جہاں حج ہوتا ہے.
ان ساری چیزوں کی حرمت، یعنی ان کا ہم کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا تقدس کرتے ہیں کہ ہم کعبہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، ہم وہاں جاتے ہیں تو اس کا احترام اور ادب کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. لیکن جب کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کتنا خیال کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا رویہ کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے. یہ ساری حرمتیں اس وقت پامال ہوتی ہیں جب انسان دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے. اس نے میرا کیا کر لینا ہے، میں جو چاہوں کروں. مثلا ایک بچی شادی ہو کے جاتی ہے سسرال میں، کمزور ہوتی ہے، ابھی اس کے قدم نہیں جمے ہوتے. ایک بوٹا ہے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لگا ہے، ابھی وہ پیلا پڑ رہا ہے، اس کے ابھی پھل پھول نہیں آئے. تو عموماً کیا ہوتا ہے، سارے خاندان والے مل کے دبا لیتے ہیں. خبردار جو نام لیا کہ ماں باپ کے گھر جانا، خبردار جو ان کو کچھ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسے پکڑ کے جکڑ کے رکھتے ہیں کہ وہ چوں نہ کرے. کیا سوچ کے؟ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز لکھی جا رہی، ایک ایک زیادتی ریکارڈ ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن جب کوئی جنت میں جانے کا بھی کسی کا فیصلہ ہو جائے تو وہ اندر نہیں جا سکتا جب تک معافی تلافی نہ ہو جائے باہر. ایک دوسرے کو بدلہ دینا پڑے گا. اور وہاں پر درہم و دینار نہیں ہوں گے، مال و دولت نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اعمال ہوں گے. یعنی ساس بہو میں زندگی بھر چپکلش رہی، ہر گھر کا مسئلہ، زندگی بھر آنکھ مچولی کھیلی جاتی رہی. ایک اس پہ تیر کر رہا ہے، وہ اس پہ وار کر رہا ہے. وہ میاں آتا ہے بیچارہ غریب، ماں چپ کے اس کے کان میں ایک دو باتیں ڈال دیتی ہے. وہ بیوی کے پاس الگ ہوتا ہے تو وہ کچھ ڈال دیتی ہے. وہ کھچڑی پکی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ چک چک لگی رہتی. سکون برباد ہے گھر کا. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ اس کھیل سے باز آ جائے گا. وہ کہے گا میں نہیں کھیلتا، میں باہر جا رہا ہوں، میں اس میں حصہ نہیں لوں، جو کرنا کر لو، میرا سہارا اللہ ہے، میرا اس پہ توکل ہے. میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی غلط نہیں نکالوں گی کیونکہ فرشتے لکھتے ہیں. میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں اپنا آپ بنانے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کروں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وقتی طور پہ آئیں گی آزمائشیں لیکن اللہ راستہ بنا دے، اللہ آسانی کر دے گا، اللہ دروازے رحمت کے کھول دے گا، اللہ کوئی اور وے آؤٹ نکال دے گا. ابھی امتحان ہے، ابھی مشکل ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بندوں کے حق میں ہم اللہ سے ڈریں. اب 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے جان. اب دیکھیے کہ جانیں کتنی سستی ہو گئی. کسی دن کا کوئی بھی اخبار اٹھا لیں، ہو نہیں سکتا کہ وہ قتل کی خبر کے بغیر ہو. اور بعض اوقات صرف ناروا، ناحق، ناجائز طور پر جان لینا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ غصے میں اتنا فلیئر اپ ہو جاتے ہیں کہ وہ جان لینے سے کم پہ تو راضی نہیں ہوتے. کس قدر زیادتی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں، اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ النساء آیت 93، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے مار ڈالے گا اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پہ اللہ نے لعنت کی ہے قاتل پہ، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ مومن ہے کہ کافر. وہ جو بھی قتل کرے گا مومن کو ناحق
ناروا، بے گناہ. ٹھیک ہے آپ کا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی ناپسند ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو مومن نہیں کر سکتا کہ اس کی جان لے لے، اور وہ بھی جان بوجھ کے کوئی پلاننگ کر کے. اس پلاننگ میں جو بھی کوئی شریک ہوا، فرمایا اگر زمین آسمان والے سارے شریک ہیں تو سب کو سزا دے گا. ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، فرمایا امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے یا کفر کی حالت میں مرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ برا ہے. پوری دنیا کا زوال ایک طرف، حدیث میں آتا ہے لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا. پوری دنیا ختم ہو جائے وہ ایک طرف، اور ایک مومن کی جان چلی جائے وہ ایک طرف. اتنا بڑا جرم، لیکن آپ دیکھیے کہ لوگوں کا احساس ہی نہیں رہا اور دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے درمیان مسلمان آدمی کے خون کی لپ بھی نہ حائل ہونے دے تو ایسا کرے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح نہیں بے قیمت سمجھ کے بہا دے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے بیچ میں رکاوٹ پائے گا. بعض اوقات جان پوری نہیں کوئی لیتا، لیکن کوئی چھری مار دیتا ہے یا کوئی اور چیز مارتا ہے جس سے اس کا خون بہہ جاتا ہے، وہ خون بھی قیامت کے دن پکارے گا کہ مجھے کیوں ناحق بہایا گیا. اس کو زخمی کر دیتا ہے یا اس کو کسی بھی طرح نقصان دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگوں کو اغوا کر کے ان کے گردے نکال لیے جاتے ہیں، بعض اوقات اور اس طرح کی زیادتیاں کی جاتی ہیں. ان سارے کاروباروں سے باز آنا چاہیے. پھر اسی طرح ابارشن کرنا، جسے ڈاکٹر بلا وجہ چند پیسوں کی خاطر ابارشن کر دیتے ہیں، خاص طور پر اگر اس فیٹس کے اندر جان پڑ چکی، تو یہ بھی ایک بہت غلط چیز ہے. انسانی جان چاہے دنیا میں آ چکی ہو یا ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، جب جان پڑ گئی تو پھر اس کو ختم کرنا بہت بھیانک جرم ہے جس کے بارے میں سخت پوچھ ہوگی. دنیا کا مال ہم کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ کچھ فائدہ نہیں، وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کس طرح اگر ناک میں کچھ پڑا تو وہ نکال لیا جاتا ہے، اگر ہاتھوں میں کچھ ہے تو وہ اتار لیا جاتا ہے، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں. ساتھ کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. یہ تو تھی جان کی حرمت، اور بھی بہت اس میں چیزیں ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی بات ہمیں اپنے بچوں کو اچھی طرح سمجھا دینی چاہیے، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا جذباتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ میں مار دوں گا، میں کل کر دوں گا. یہ منہ سے باتیں بھی نہیں نکالنی چاہیے. پھر اسی طرح مال کی حرمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا. مثلاً عام طور پہ ہم سوچیں اچھا ہم نے تو کبھی کسی کا نہیں لیا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کئی ایسے طریقے رائج ہیں. مثلاً ایک لڑکی ماں باپ سے جہیز لے کے آتی ہے سسرال میں، وہاں سے کپڑے بنا کے لاتی ہے، وہاں سے جیولری لاتی ہے. اب کوئی لڑائی شڑائی ہو جاتی ہے، لڑکی کو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، اس کے سامان پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے کپڑوں پہ بھی، اس کی جیولری پہ بھی. اور جو فریق قابض ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں میں تو کامیاب ہو گیا، بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس میں سے کسی ایک چھلے پہ بھی ناجائز قبضہ ہے تو وہ بھی حرام ہے. کسی کا مال ہم نہیں رکھ سکتے، گن چن کے اس کو باہر نکالنا چاہیے. بندہ چلا گیا تو چیز بھی چلی جائے، چیزیں رکھ کے کیا کرنی ہے؟ اول تو بندے کو بھی ظلم کے ساتھ نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اگر کوئی خود چلا گیا ہے یا کوئی وجہ ہو گئی، اللہ رحم کرے، لیکن یہ قصے تو روز سننے میں آتے ہیں، تو کسی کی ناجائز چیز چاہے وہ ایک چادر بھی چھوڑ گیا نا تو ہمیں اوڑھنی جائز نہیں، اس میں نماز نہیں ہوگی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو کچھ بھی اٹھانے سے پہلے، ایک پین بھی کہیں پڑا ہو نا وہ بھی اٹھانے سے پہلے سوچیں یہ میرا نہیں تو بھائی ادھر ہی پڑا رہے، میں کیوں ذمہ داری لوں، چیز کسی کی ہے، میں کیا کروں گی.
اللہ مجھے اپنے جناب سے دے، مجھے کسی کا کچھ نہیں چاہیے. یعنی مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر ایسی بے رغبتی ہو کسی کے مال کی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اللہ یہ کہ اپنی خوشی سے کوئی دے آپ کو. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، کہ کچھ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ کہیں اپنا بیگ رکھ کے امن میں ہو سکتے ہیں؟ ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ادھر سے ہاتھ نہ مار جائے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ مسجد جاتے ہیں اور جوتے ان کے نہیں رہتے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو چکا ہے. لوگ درس پہ جاتے ہیں، موبائل تک چوری ہو جاتے ہیں. اب وہ دین بھی ساتھ بدنام ہوتا ہے کہ لوگ درس سننے آئے ہیں کیا کرنے آئے. کبھی جیب کٹ جاتے ہیں. لوگ حرم میں جاتے ہیں، عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں پتہ چلتا ہے جیب کٹ گئی. اللہ کے گھر میں چور پھر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا، کون کر رہا ہے؟ کوئی نان مسلم تو وہاں نہیں ہوتے، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی طرف سے انسان امن میں ہو کہ یہ میری جان مال کو کچھ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہر نماز میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھئی کس کو سلام کرے؟ کون ہے ادھر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر نماز کے بعد ہم کرتے ہیں نا. ادھر کون ہے؟ کوئی ہوتا ہے؟ کس کو کرتے ہیں آپ؟ ہوا کو. ہم کہتے ہیں ہمارے جتنے بھی لوگ اس طرف ہیں سب سلامتی میں ہیں، سب کی سلامتی ہو. ادھر بھی سب کی سلامتی ہو. السلام علیکم، سب پر سلامتی. اللہ کی رحمتیں تم پر، اللہ کی برکتیں تم پر، تم سب سلامت رہو. میں مومن ہوں، میری ذات سے، میری جان، زبان، ہاتھ سے، مال، کسی چیز سے کسی کو نقصان نہ ہو. کیا ہماری نماز سچی ہے اگر ہم اٹھ کے تو بدزبانی کریں اور اٹھ کے تو ہم کسی کی کوئی چیز اٹھا لیں اور چرا لیں اور کچھ اور کر لیں؟ کیا مومن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہو رہا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے، نماز پڑھی، سلام کیا اور اٹھ کے تو مال چرا لیا کسی کا، باہر نکلے تو جوتا کسی اور کا پہن کے آگے. اس کی کہاں سے گنجائش نکلتی ہے؟ اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولا نا نماز میں. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم اور زبان سے کہہ رہا ہے سلامت رہو اور ہاتھ اس کا دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے. کئی لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد سے نکلیں گے وہ دھکم پھیل کریں گے، وہ دھکے دیں گے، لوگوں کو ٹوٹ پڑیں گے دوسروں کے اوپر. درس سننے جائیں گے، بعد میں کوئی لائن نہیں بنائیں گے، وہ دروازے پہ وہ رش ماریں گے، چیزیں بھی ٹوٹ پڑیں. بھئی یہ کیا سبق سنا، ابھی کیا درس سنا کہ کسی کو ہم نے اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینی. سب نے گھر جانا ہے، آگے کیا اور پیچھے کیا، گھر ہی پہنچ جائے نا، پہنچ جائیں گے. اگر ہم تھوڑے بعد میں نکل گئے تو کیا ہوا؟ لیکن ہم پھر اس وقت نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں. دکم پیل، کسی کو کونی ماریں گے، کسی کو پش کریں گے، کسی کو باتیں سنائیں گے. جی کیا ہے درس سن کے نکلنے بھی؟ کیا سنا؟ کیا ساتھ لے کے جا رہے ہو؟ یہ اخلاق. پھر اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مال نہیں لے سکتے، مزدور کی اجرت ہضم نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. بعض اوقات لوگ اٹھا لیتے چیز، جب دوسرا مائنڈ کہتے کہ میں تو ایسے ہی تمہارا دل دیکھ رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا سب سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ ہیں وہ آدمی جس نے کسی عورت سے شادی کی، اس سے اپنی حاجت پوری کی، پھر اسے طلاق دی، حق کے مہر ہڑپ کر گیا، مہر ہی نہیں دیا. دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا، اس کی اجرت خود نگل گیا، پیسے ہی نہیں دیے، کام کرا لیا، باہر نکال دیا، فیکٹری میں لگایا، تنخواہ ہی نہیں دی. تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، ایسے مذاق میں کسی بکری کو مار دیا، کسی اور چیز کو مار دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ تیسری چیز اور آخری وہ ہے عزت کی حرمت. کسی پہ الزام لگانا، کسی کو تانا دینا، اسی طرح کسی کو رسوا کرنا، اسے حقیر سمجھنا. فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. پھر اس کی غیبت کرنا، پھر اس کا مذاق اڑانا، نام رکھنا اس کے برے برے،
اس کے قد پہ یا نقش و نگار پہ باتیں بنانا. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے اور ایسے یعنی چھوٹے قد والی. فرمایا عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. تم نے کیوں کہا کہ وہ چھوٹے قد والی؟ اور ہم ہر وقت بیٹھ کے اس کا ناک موٹا ہے اور اس کی آنکھ ایسی ہے اور اس کا کان ایسا ہے اور اس کا قد ایسا ہے اور اس کا پیٹ ایسا ہے اور فلاں ہے اور فلاں. یہ ہم اپنے نامہ اعمال میں کیا بھر رہے ہیں سوچنے کی بات ہے. ان باتوں کے بغیر نہیں گزارا ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے زبان دی بس چل رہی یہ نہیں سوچتے کس بات پہ چل رہی ہے. پھر لوگوں میں فساد کرنا, چغلیاں کر کے لڑائیاں ڈلوانا, فتنے برپا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, اور بدترین وہ جو چغل خوری کر کے دوستوں میں جدائیاں ڈالیں, باغی, بیزار, سخت مزاج. پھر اسی طرح رشتوں کو کاٹنا, قطع رحمی جو ہے وہ جنت میں داخلے سے روک دے گی انسان کو. پھر حسد کرنا, کسی کو پریشان کرنا, گھبراہٹ میں ڈالنا, گالی دینا, کسی کو لام تان کرنا, کسی کو کسی بھی طرح اذیت دینا. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. پھر اسی طرح کوئی بھی طریقہ ایسا کرنا کہ جس سے دوسروں کو اذیت پہنچے اور دوسروں کی عزت پہ حرف آئے اور دوسروں کا حق مارا جائے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں. محرم کا یہی سبق ہے کہ ہم سب انسانوں کا احترام کریں اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے تو بھی ہم بار بار پریکٹس کریں, اللہ سے دعا کریں, اپنے آپ کو خود سزا دیں کہ کل قیامت کے دن کیا بنے گا اگر میں اس عادت سے باز نہ آئی. اپنی بہوؤں کو معاف کر دیں, بہویں ساسوں کو معاف کر دیں, ایک دوسرے کو گلے لگائیں, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں, ایک دوسرے کو اپنی تکلیف سے بچائیں, کیونکہ یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان چیزوں سے نکل جائیں گے باہر اور اس بڑے مقصد کے لیے کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ مجلس ہمارے حق میں حجت بنے, ہمارے خلاف حجت نہ بنے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں اور پھر دھکے دیے بغیر باہر نکلنا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھ پر بھی الغار نہیں کرنی, ٹھیک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللہ پاک تو ہمارے دلوں کو بڑا کر دے, اللہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے کی توفیق دے, اللہ ہمارے ہاتھ سے زبان سے دوسروں کی جان مال عزت محفوظ رہے, اللہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دے, اللہ ہمارے اندر کے بغض کینے اور حسد دور کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق دے. اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے, ہم سب کے درجات اپنے قریب بڑھا دے اور قرب نصیب فرما. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے, اس پر اپنا وقت جان مال پیسہ لگایا, ان سب کے رزق عمر علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف دوڑنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری اس مجلس کو ہمارے عمل اور اخلاق کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ جتنی بہنیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں اپنے بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, گھر مال کے لیے, اللہ تو اسے قبول فرما. یا رب العالمین ان سب کے گھروں میں امن اور سکون پیدا کر دے. اللہ اس ملک میں امن اور سکون پیدا کر دے. ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری اس بات کو ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں حجت بنانا. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو دین کی ہدایت دے, انہیں نمازی بنا. یا اللہ ہمارے شوہروں کو نمازی بنا. اللہ انہیں دین کے راستے میں ہمارا بہترین ساتھی بنا.
یا اللہ سب بیماروں کو صحت دے. اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں رزق حلال دے, قرضوں کے بوجھ سے نجات دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.